بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس کا ایک اور اہم سوال جس کا جواب درکار وہ یہ کہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ میں ایک ملازم ہوں اور زیادہ تر میں جانوروں میں رہتا ہوں اور وہ جانور پیشاب کرتے رہتے ہیں، جس بنا پہ میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، جسم ناپاک ہو جاتا ہے اور اتنی وقت نہیں ہوتا کہ میں غسل کروں یا یہ ہے کہ کپڑے تبدیل کروں۔ کیا انہی کپڑوں کے ساتھ اور اسی جسم کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ویسے بھی پیشاب سے بچنا یہ ضروری ہے، کیوں کہ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہیں سے گزرے اور مشہور ہے کہ کسی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ ایک وجہ بتائی کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے بھی اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا تھا، جانوروں کے پیشاب میں سے بچتا نہیں تھا، تو یہ وجہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بچیں، لیکن چونکہ آپ کی مجبوری، لیکن اس مجبوری کی بنا پہ آپ اس حالت میں جو کہ آپ نے بیان کی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو صاف ستھرا ہونا پڑے گا۔ اب رہا مسئلہ کہ بھی غسل، تو اس کے لیے غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے جب تک آپ کے سارے جسم پر چھینٹے نہ پڑیں، سارے جسم پر چھینٹے نہ پڑ جائیں۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میرا کوئی ایسا جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے کہ جہاں چھینٹے نہ پڑے ہوں، پھر تو آپ کو غسل ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن جیسا کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، صرف ٹانگیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، ٹانگیں زیادہ سے زیادہ گھٹنوں تک یا ٹخنوں تک یا پنڈلیوں تک جو ہے وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے اسی حصہ کو جہاں پر جسم کے آپ کے چھینٹے پڑے ہیں اسی کو دھو لیں، اور یہ کہ کپڑے آپ اپنی نماز کے لیے الگ بنائیں، یعنی آپ جو کام کے کپڑے ہیں وہ الگ بنائیں، نماز کے کپڑے آپ الگ بنائیں، وہ الگ آپ کے کپڑے ہوں۔ آپ اپنے جسم کو دھوئیں، وضو کریں، وضو کر کے آپ اپنی نماز والے کپڑے لیں اور وہ پہن کر آپ نماز پڑھنے چلے جائیں، نماز پڑھ کے اور واپس آ جائیں، وہ اپنے کپڑے آپ اتاریں اور پھر کام کاج میں لگ جائیں۔ پھر اگر آپ کے ساتھ یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو جہاں آپ کے جسم پہ چھینٹے پڑے ہیں اسی حصہ کو آپ دھو لیں اور یہ کپڑے اتار دیں، اور یہ کہ اس نماز والے کپڑے پہن کے آپ مسجد میں چلے جائیں، نماز پڑھ سکتے ہیں تب جب آپ اپنے جسم کو بھی دھو لیں اور کپڑے بھی تبدیل کر لیں۔ انہی کپڑوں کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نماز کے شرائط میں سے ضروری ہے کہ جسم کا پاک ہونا اور کپڑے کا پاک ہونا، جسم کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔